حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. یہ وہ اصل جملہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کی جان ہے. لوگوں، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں، تمہارے خون، جس طرح آج کا یہ دن محترم ہے، آج کا یہ مہینہ محترم ہے، آج کا یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر محترم ہے، اسی طرح تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہونے چاہیے. اسی طرح تمہاری جانیں اور خون ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہونے چاہیے. اسی طرح تمہارے آپس کے رشتے اور تعلق ایک دوسرے کے لیے، عزتیں تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہونی چاہیے. حضرات، یہ خطبہ تھا جس کے دو ابھی الفاظ باقی ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ ذرا غور کیجئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں: تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہاری جانیں اس یوم نہر، اس یوم عرفہ کی عزت اور احترام سے زیادہ محترم ہے. زیادہ محترم ہے تمہارے مال جو تم آپس میں اللہ نے تمہیں دیے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو حرام طریقے سے مت کھاؤ. آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کو برباد نہ کرو. آپس میں ایک دوسرے کے خون اور قتل و غارت مت کرو. آج یہ تینوں چیزیں مسلمانوں نے ایک دوسرے پر روا رکھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کس انداز میں ہم کو ایک باہم ایک دوسرے کی عزتوں کو تاراج کرتے ہیں. دوسرے کی عزت کا مذاق اڑا کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. اور یہ ذلت و رسوائی کی انتہا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین جگہ پر کھڑے ہو کر، اہم ترین دن کا حوالہ دے کر، اہم ترین شہر کا حوالہ دے کر، اہم ترین ایونٹ کا حوالہ دے کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے لیے آپس میں جو تمہاری عزت ہے، احترام ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ آج کے دن کی اہمیت سے بھی زیادہ اللہ کے آیت کی اہمیت ہے. اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو مال کو تاراج کرنا، دوسرے کو مال کو ضائع کر دینا، دوسرے کی مال کی پرواہ نہ کرنا، دوسرے کی عزت کی پرواہ نہ کرنا، دوسرے کی قتل و غارت کی پرواہ نہ کرنا، یہ آج کی ذلت و رسوائی کا وہ نمونہ ہے جو ابلیس وہاں تو وہ مٹی ڈال رہا تھا، آج اس نے ہمارے معاشروں میں، ہمارے سروں میں خود مٹی ڈال دی اور ہم اپنے سروں میں خود مٹی ڈال رہے ہیں. خود ذلت و رسوائی کے نمونے بنے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ میرے آقا وہاں اس خبیث کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ آج یہ خبیث ذلت و رسوائی کا نمونہ ہے. تو جب میرے آقا مجھے اور آپ کو دیکھیں گے کہ میری امت یہ ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کو بیچ رہے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مال و دولت کو حرام طریقوں سے کھا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے جانوں کو، گردنوں کو ناپنے کے لیے تیار ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کی تکلیف اور اس کی اذیت میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذہن پر اور آپ کے مبارک مزاج پر کیا ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمائے: وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. بہت جلد تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، بہت جلد تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور تمہیں وہاں جہاں باقی ساری چیزیں پوچھی جائیں گی، وہاں آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کو خراب کرنے کے حوالے سے بھی تم سے پوچھا جائے گا، ایک دوسرے کے مالوں کو ہڑپ کرنے کے حوالے سے بھی تم سے پوچھا جائے گا، ایک دوسرے کے قتل و غارت کرنے اور ایک دوسرے کو زخمی کرنے اور ایک دوسرے کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کرنے کی کوششوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. اللہ تم سے تمہارے ان اعمال کے بارے میں سوال کرے گا اور پوچھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ترجعوا بعدی. لوگوں، میرے اللہ ترجعوا بعدی،
ज़िलालन, मेरे बाद गुमराही की तरफ मत लौटना। अल्लाह ने तुम्हें गुमराही से हिदायत की तरफ मालिक लाया है, अब वापस गुमराही की तरफ मत जाना। यज़रिबु बादुकुम रिकाब बादिकुम, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई दूसरे की गर्दन नापने के लिए हथियार निकाले और उसकी गर्दन नापने के लिए, उसको मारने के लिए और उसका माल हड़प करने के लिए वहाँ पहुँच जाए। ये जुमले आपने इरशाद फरमाए और फरमाया अला हल बल्लगतु, क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया है? ये जुमला आपने इरशाद फरमाया, 3 दफ़ा इरशाद फरमाया। तो तीनों दफ़ा साहबा ने अर्ज़ की बल्लगता व अद्दैता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब, आपने सिर्फ पहुंचाया ही नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, शहादत की उंगली उठाई, क़ाला अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह अपने बंदों की इस गवाही को कबूल कर ले, इस पर, इस शहादत को, ये तेरे सामने तेरे बंदे शहादत दे रहे हैं, मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया है, या अल्लाह इस शहादत को कबूल कर ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, यहाँ जो मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे इस पैगाम को आने वाले लोगों तक पहुँचाएँ। मुमकिन है आने वाले लोग जिन तक ये पैगाम पहुँचे वो इसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में याद करके, अमल करके दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। ये पैगाम क्या था जो अभी मैंने पहले आपको याद दिलाया, फ़इन्ना अम्वालकुम फ़इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम व इरादकुम हरामुन अलैकुम कहुरमत यौमिकुम हाज़ा व फ़ी शहरिकुम हाज़ा व फ़ी बलदिकुम हाज़ा, कि मेरी उम्मत के लोगों, मेरे लोगों, हुज़ूर ने फरमाया मेरे लोगों, मेरी उम्मत के लोगों, मेरे भाइयों, मेरे उम्मतियों, सुन लो कि तुम्हारे आपस में तुम्हारी जानें, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम और काबिल एहतराम। अल्लाह से दुआ है हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम खुद समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को अमली ज़िंदगी में एक चार्टर के तौर पर लें और इज्तिमाई मामलात में इस मामले को ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में पेश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।